من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک نظام الہیہ کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے عبادات کا کردار، نظام الہیہ ڈیوائن آرڈر، خداوند کریم کا نظام ہستی، اس موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا دائرہ کار 5 اہم سوالات کے جوابات تلاش کرنا ہے۔ اول، یہ کہ انسان کی نوعیت کیا ہے، واٹ از دا نیچر آف مین، یا وہ کس چیز سے بنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی فطرت کے پیش نظر نظام الہیہ سے ہم آہنگی کیوں ضروری ہے۔ تیسرے، کہ انسان کو نظام الہیہ کے ساتھ، ڈیوائن آرڈر کے ساتھ اپنی ہم آہنگی یا ربط برقرار رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مطلوبہ رابطہ یا ہم آہنگی، کنیکٹیویٹی سے ہٹ جانے سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پانچواں، عبادات انسان کو مطلوبہ پورٹ فولیو پر قائم رکھ کر نظام الہیہ کے ساتھ اس کی ہم آہنگی کو کیسے یقینی بناتی ہے۔ اس سیشن میں ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ان سوالات پر کچھ فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سم انڈرسٹینڈنگ۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبوب مخلوق کے طور پر پیدا کیا اور اس کو اپنی فطرت الہیہ سے نوازا۔ اپنی فطرت الہیہ سے نوازا، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ان الفاظ میں بیان ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر عمل کریں جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو زمین پر اپنا تفویض کردہ کردار، اسائنڈ رول ادا کرنے کے لیے زمینی عناصر پر مشتمل ایک مادی جسم، کارپورل باڈی دینے کے بعد اللہ نے اس میں اپنی روح سے پھونک کر اسے روحانی شخصیت عطا کی، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ السجدہ کی آیت 9 میں نازل ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، مسلمانوں کو فطرت الہیہ کے ساتھ اس تعلق کو برقرار رکھنے کے قابل بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی فطرت، اس کی عظیم صفات کی تقلید کرنے کے لیے ان الفاظ میں ہدایت فرمائی، تخلقوا باخلاق اللہ۔ یہ اپنے خالق کے ساتھ انسان کے روحانی بندھن کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح انسان اپنے جسمانی وجود کے اندر تمام روحانی بنایا گیا ہے۔ اس کی فطرت، اس کی زندگی کا سرچشمہ، اس کی روح، انسان کی روح، کیمسٹری یا کیمیائی عمل جو کھربوں ٹکڑوں کو ایک وجود میں ڈھالتا ہے، اور وہ قوت جو مادے کے بے جان ڈھیر کو حرکت عطا کرتی ہے، سب روحانی ہے۔ انسان کا ماضی روحانی ہے اور مستقبل بھی۔ عزیز دوستو، سورہ روم کی آیت 30 جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، وہ نظام الہیہ سے انسان کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ کائنات اور انسان کے تمام عناصر، کائنات کے بھی اور انسان کے بھی تمام عناصر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اور قوانین فطرت کے تحت نظام الہیہ کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں۔
اس کے لیے قرآن نے سختی سے چاہا ہے، یعنی اس وجہ سے قرآن حکیم نے سختی سے چاہا ہے کہ انسانوں میں جسمانی ہم آہنگی اور عالمی اجتماعی رویوں کو قوانین فطرت کی پیروی کرنے والے آفاقی نظاموں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، جو نظم، توازن، انصاف، ہم آہنگی اور کائنات کے چھوٹے بڑے عناصر کے لیے باہمی تعاون کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ ترتیب یا ہم آہنگی افراد کے ساتھ ساتھ آفاقی نظاموں کی پائیداری کے لیے بھی ضروری مدافعاتی لچک، ریزیلینس، توازن اور استقامت فراہم کرتی ہے۔ استقامت، سسٹینیبلٹی۔ آئیے اسکرین پر دکھائی گئی سورہ رحمان کی آیت 5 سے 9 پر غور کرتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی، توازن اور نفسیاتی و جسمانی ترتیب، آرڈر، انسان کو قوانین فطرت کی پابندی اور فطرت کے اشاروں سے مکمل ہم آہنگی کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ نے غور کیا آیات پر، کیونکہ انسان کی فطرت الہیہ کا نمونہ ہے، ریپلیکا ہے، میکرو کا مائکرو ہے۔ قرآن حکیم میں انسان کو ہدایت کی گئی ہے، ہدایت کہ وہ کائنات اور اپنے اندر کے عجائبات فطرت، اندر کے عجائبات فطرت کا مشاہدہ کرے، ونڈرز آف دا یونیورس اینڈ ونڈرز آف دا سیلف، تاکہ وہ حکمت الہیہ کے خزانوں اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی تک رسائی حاصل کر کے اللہ کی طرف سے عطا کردہ درجات حاصل کر سکے، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ فصلات کی آیت 53 اور سورہ الذاریات کی آیت 21 میں بیان ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اس فلسفے کی مزید وضاحت ایک حدیث مبارکہ میں کی گئی ہے، برائے کرم سنیے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ فقد عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی الوہیت کے عکاس اور روح کے مسکن، ریزیڈنس، مینشن، کیسل کے طور پر عطا فرمایا ہے، یعنی روح ہمارے دل میں رہتی ہے۔ انسان جب اپنے دل کو دنیاوی سحر، دنیاوی جادوگری، دنیاوی فریب کاریوں میں مبتلا کر لیتا ہے تو وہ اپنی روحانیت کو کھو دیتا ہے۔ بدقسمتی سے مادیت پسند ذہن دل کو محض خون کی نقل و حرکت کا مرکز سمجھتا ہے۔ ایسی ہی وہ فراموشیاں ہیں، غلطیاں ہیں جو انسان کو آسانی تقویم کی بلندیوں سے اسفل سافلین کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ لہذا انسان سے چاہا گیا ہے تاکہ وہ بلندیوں سے اسفل سافلین کی گہرائیوں میں گرنے سے بچ جائے۔ اس لیے انسان سے چاہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے خالق کے ساتھ اپنا بندھن مضبوط رکھے، ڈیوائن کنیکٹیویٹی کے ساتھ اپنی مضبوط رشتہ قائم کرے۔ وہ ہستیاں جن کے دل اللہ کی وحدانیت پر ایمان سے سرشار ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان سے سرشار ہیں، فطرت الہیہ سے آراستہ ہے، متزین ہے،
صفات الہیہ کے رنگ میں رنگ چکی ہیں، تخلق باخلاق اللہ، اور بنی نوع انسان کے لیے ہمدرد اور مہربان بھی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو خدائی رب سے نوازے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور نظام الہیہ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اس ربط و ہم آہنگی کو قائم کر کے انسان در حقیقت اپنے اس ضروری فریضہ کو پورا کرتا ہے جس کا تقاضا سورہ روم کی آیت 30 میں کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ ربط و ہم آہنگی انسان کو اس دنیا میں خدائی حکمت اور آخرت میں وعدہ شدہ انعام و اکرام کا حقدار بناتے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کا تصور اپنی عظیم محبت میں کیا، اور مقصد کیا تھا کہ اپنی صفات الہیہ کو ظاہر کیا جائے۔ انسان کی شخصیت کا تصور اپنی عظیم محبت میں کیا، اور مقصد تھا کہ اپنی صفات الہیہ کو ظاہر کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ اپنی فطرت پر پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہے، اور اس سے خواہش کی۔ کس سے خواہش کی؟ انسان سے خواہش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کی پیروی کرے، اڈیر کرے، پیروی کرے جس پر اسے بنایا گیا ہے۔ ان صفات کو اللہ کی الوہیت کا پوشیدہ خزانہ کہا گیا ہے، ہڈن ٹریجر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کی ہستی ظاہر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم ارادہ ایک حدیث قدسی میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق الذي أعرف۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اللہ فرما رہے ہیں، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے ایک مخلوق پیدا کی، یعنی انسان کو پیدا کیا، پھر اپنے آپ کو ان سے واقف کروایا، انسانوں سے واقف کروایا، اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے بے پناہ محبت کا مظہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ طاقتوں، علم، عظیم امانت، وائسچرنسی اور آزاد شخصیت، فری پرسنالٹی کے ساتھ زمین پر اپنے نائب کا درجہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت تھی کہ اس نے انسان کی آزاد شخصیت اور عظیم امانت کے پیش نظر اسے دنیاوی سحر اور فریب کاریوں سے بچانے کے لیے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح الہیہ سے جڑا ہوا دل عطا کیا، جو رہنمائی اور اعلیٰ ترین حکمت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ مشاہدے، عقل اور روحانی بصیرت پر مبنی علم کے خزانوں سے نوازنے کے علاوہ اللہ نے قرآن حکیم، یعنی علم و دانش کے ساتھ ساتھ روح کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن حکیم آخری آسمانی کتاب بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے ضابطے کے طور پر اور عقیدہ توحید کے اصول کو اللہ اور نظام الہیہ کے ساتھ مضبوط ترین رابطہ قائم کرنے کے لیے تریاق کے طور پر نازل کیا۔ اب انسان ہی نے اللہ کی مرضی پر اپنی اطاعت ثابت کرنی ہے۔ اللہ کی منشا کا حصول اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اللہ کی ذات
انسان کی شخصیت اور طرز عمل سے ظاہر ہو، اور یہ اللہ کی صفات کو اپنانے سے ہی ممکن ہے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا اور اسے روح الہیہ اور پیغام خداوندی سے نوازا، آزاد شخصیت، علم، شاندار جسمانی وجود عطا کیا اور کائنات کے تمام وسائل اس کے ماتحت کر دیے تاکہ وہ اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کر کے اور انسان کی فلاح و بہبود کو انتہائی مناسب انداز میں یقینی بنا کر اللہ کے نائب کا کردار بطریق احسن ادا کر سکے، بطریق احسن، in the befitting manner۔ اس پورٹ فولیو کے ساتھ جس میں اللہ کی انسان سے بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، انسان کو اس زمین پر آباد کیا گیا تاکہ اس کو تفویض کردہ پورٹ فولیو کی پابندی کی بنیاد پر آخرت میں اس کے مقام کا تعین کیا جا سکے۔ تعین، چونکہ انسان جسمانی طور پر زمینی عناصر سے بنا ہے، اس لیے وہ ان دنیوی شہر انگیزیوں سے آشنا ہوتا ہے جو اس میں خود ملکیتی، سیلف پوزیشن، خود سے محبت اور ذات اور ذاتی مفاد پرستی جیسی دنیوی خصوصیات کو جنم دیتی ہیں۔ یہ زمینی خصلتیں انسان میں منفی جذبات اور رویوں کو ابھارنے کی قوی صلاحیت رکھتی ہیں تاکہ اسے اس کے تفویض کردہ پورٹ فولیو یعنی روحانی رابطہ سے، ڈیوائن کنیکٹیوٹی سے دور کر دیا جائے۔ اس طرح انسانی دنیوی سحر اور فریب کاریوں میں پھنس جاتا ہے، فریب کاریوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور اس کی شخصیت نہ صرف اس دنیا میں اپنی سائیکو فزیولوجیکل یعنی نفسیاتی و جسمانی اہمیت کھو دیتی ہے، بلکہ آخرت کے انعام و اکرام سے بھی محروم رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، نفسیاتی و جسمانی لحاظ سے انسان کی ایمان اور انسانیت کے ساتھ احسان مندی سے خالی زندگی یا روحانی رابطے کے کھو جانے کے نتائج منفی جذبات اور رویوں کو جنم دیتے ہیں اور پروان چڑھاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، بریڈ اور پروموٹ کرتے ہیں، جو اعلیٰ سطح کے دماغی مراکز اور خود مختار اعصابی نظام میں خرابی کا باعث بنتے ہیں، جس سے تقریباً تمام نفسیاتی و جسمانی عوامل بشمول علمی، ہارمونل اور مدافعتی نظام، ایمیون سسٹمز کے کام بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی روح گردانی کیا ہے؟ ڈائیورشن۔ اس طرح کی روح گردانی سے نفسیاتی و جسمانی ہم آہنگی، اندرونی مدافعتی قوت اور اندرونی بیس لائن کمزور ہو جاتی ہے، اور دل، دماغ اور دیگر نظاموں کی توانائی کے ذخائر ناپید ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جس سے انسان سٹریس اور خوف کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں پر قابو پانے اور مستقبل کی نفسیاتی و جسمانی اور روحانی نشو و نما کو یقینی بنانے کی نظاماتی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نظاماتی صلاحیتیں کیا ہیں؟ سسٹیمک کیپیسٹی، سسٹیمک سٹیمنا۔ ایسی بگڑی ہوئی زندگی، پرورٹڈ لائف، بہت زیادہ دنیاوی فوائد کے باوجود انسانی شخصیت کو اس کی روحانی صلاحیتوں اور امکانات سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ روحانی رابطہ یا انسان کے تفویض کردہ پورٹ فولیو کا نقصان اس کی دنیاوی زندگی سے بہت آگے تک جاتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی محض امتحان اور آزمائش کا مختصر عرصہ ہے۔
اس زندگی میں جو روحانی ربط یا تفویض کردہ پورٹ فولیو پر کارکردگی رپورٹ تیار ہوتی ہے، پرفارمنس رپورٹ تیار ہوتی ہے، وہی دراصل آخرت کے اجر کا تعین کرتی ہے۔ انسان کی روح پیدائش کے وقت اس کی رہنما اور سرپرست یعنی گاڈ اینڈ گارڈین کے طور پر اس کے ساتھ دنیا میں آتی ہے، جو اسے مضبوط ایمان، عبادت اور نیک اعمال کے ذریعے روحانی رابطے کے لیے متحرک کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے۔ انسان کی روح یا نفس تفویض کردہ پورٹ فولیو کے حوالے سے متعلقہ انسان کی کارکردگی کا کارڈ، پرفارمنس رپورٹ تیار کرتی ہے، جو یوم حساب پر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اس دنیا میں انسان جب اپنی روح کی رہنمائی پر عمل کرتا ہے تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، شادمان ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، انسان کو نظام الہیہ کی بلندیوں سے متعارف کراتی ہے، تزکیہ نفس کی منازل سے گزرتے ہوئے عشق الہیہ کی چوٹیوں تک رہنمائی کرتی ہے، اور روح الہیہ سے قربت کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان مسلسل اپنی روح کی توہین کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، تو وہ اسفل سافلین کی پستیوں میں گر جاتا ہے۔ ہارٹ برین کی سائنس آف ہارٹ برین اس کو ریجڈ منفی شخصیت کا نام دیتی ہے، ریجڈ نیگیٹو پرسنالٹی۔ تاریخی طور پر دیکھا گیا ہے، آپ بھی غور فرمائیے، تاریخی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان اپنی روح کی پکار کو نظر انداز کر دیتا ہے، روح کے پیغام کو سنتا نہیں ہے، تو اس کی دنیاوی دولت کے ڈھیر بھی، ہیپس آف ہز ویلتھ، اسے قلبی سکون اور ذہنی سکون دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس پہ غور کریں۔ اور اس کی ذات کا کھوکھلا پن، ہالونیس، زندگی میں کسی حقیقی گمشدہ چیز کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس بات کو، یہ ہسٹورک فیکٹ ہے، آپ بھی ذرا اس پہ توجہ دیجیے۔ لہذا روح کی پکار سننے میں ہی دنیا میں حقیقی کامیابی اور آخرت میں نجات مضمر ہے۔ عزیز دوستو، حقیقی معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے وقف عبادات، حقیقی معنوں میں جنرلی اللہ کی رضا کے لیے وقف عبادات انسان کی شخصیت میں روحانی گونج، ریسوننس پیدا کرتی ہے۔ یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ جب اللہ سے محبت باقی تمام محبتوں پر، تمام باتوں پر، تمام سوچ و فکر پر مقدم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت یہ انسان کی شخصیت کو اللہ کی محبت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے دنیاوی اموال و دولت کو قربان کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ انسان کو دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کی زندگی کی اہمیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس طرح انسان اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے معنی کو جان لے لیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے معانی کو، میننگز کو جان لینے اور بنی نوع انسان کی بہترین خدمت کرنے کے ایسے طریقے تلاش کرنے کی جستجو کرتا ہے جس سے اس کی آخرت کی آنے والی زندگی کے لیے
مطلوبہ پروفائل آسان انداز میں تیار ہو پائے۔ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین میں جذب، اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین میں ایبزورب، جذب، اخلاص اور احسان کی صفات سے مزین، آراستہ اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر مرکوز عبادات انسان کو اللہ اور نظام الہیہ کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر اللہ انسان کو نور الہی اور قلبی سکون سے نوازتا ہے، جو انسان کے لیے ایک روحانی تحفہ ہے۔ یہاں انسانی روح اپنے آپ کو اللہ کی الوہیت کے سمندر میں کھویا ہوا محسوس کرتی ہے۔ وہ روحانی بلندی کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی مرضی، یعنی انسان کی مرضی، اللہ کی مرضی میں سبمرج ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، کھو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ بصارت جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ جس سے وہ مارتا ہے، اور اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارادوں کا ایسا انضمام، ارادے کیا ہیں؟ will of the man and will of اللہ، ارادوں کا ایسا انضمام، merging of the wills of man and اللہ، جنگ بدر میں دیکھا گیا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقدامات اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیے تھے، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ الانفال کی آیت 17 میں بیان ہے۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات ہیں جو روحانی ربط یا تعلق، ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے حصول کے لیے ایمان اور عبادات کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ وقت کی کمی کے پیش نظر میں ان میں سے صرف 3 آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 257 میں بیان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو ایمان لاتے ہیں، وہ انہیں اندھیروں کی گہرائیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت 16 میں منکشف ہے، سنیے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ ہے، خدا ان لوگوں کو امن کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی پر چلتے ہیں، ان کو اپنی مرضی سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت 22 میں بیان ہے، سنیے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے دل کو خدا نے اپنی لگن میں کھول دیا ہے، اوپن کر دیا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کے نور میں چلتا پھرے، ٹہلتا پھرے، تاکہ وہ اپنے رب کے نور میں
चहलता फिरे चलता फिरे। अफसोस उन पर जिनके दिल खुदा के जिक्र पर सख्त हो जाते हैं, वो वाज़े तौर पर अपना रास्ता खो चुके हैं। तो अजीज दोस्तों, इसके साथ हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। ये प्रोग्राम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इनकी वीडियोस आइडिया फाउंडेशन की वेबसाइट, उसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखी जा सकती है। पिछली वीडियोस और तहरीरी कापियाँ भी फाउंडेशन की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। पढ़ने के शौकीन ख़वातीन व हज़रात उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज का लेक्चर नंबर 122 है। बराए करम इस प्रोग्राम का कोड नंबर नोट फरमा लें। आइडिया 1BR22, वेबसाइट www.ideafoundation.com.pk। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस नेक मकसद के हसूल में अपना हिस्सा डालने के लिए फाउंडेशन के यूट्यूब वेब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी शिरकत का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।